بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر حضرات، آج میں آپ کو ایک ایسا عظیم واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی زندگی مبارکہ کا ایک انتہائی سنہرا واقعہ ہے اور آپ کی عفو و درگزر کی ایک ایسی مثال ہے کہ جو شاید کہ نہ آپ سے پہلے اور نہ ہی بعد میں ایسی مثال دیکھنے کو ملے۔ وحشی جس نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا، اس کے متعلق تفسیر تبیان القرآن میں اس کی دوسری جلد میں چوتھے پارے کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں 425 نمبر صفحے پہ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس وحشی کے ایمان لانے کا واقعہ جو ہے وہ درج فرمایا ہے کہ کتنے لاڈ کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ اور کتنی محبت کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے وحشی کو کلمہ پڑھایا۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر بیان فرماتے ہوئے یہاں پر لکھتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق یہ جو وحشی تھے جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، یعنی کہ صحابی بن گئے، تو یہ حارث بن عامر کی بیٹی کے غلام تھے اور اس نے کہا کہ میرا باپ جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا، اگر تم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یا حمزہ یا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم یا آپ کے چچا حضرت حمزہ یا آپ کے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے کسی ایک کو اگر تم قتل کر دو تو اس کے بدلے میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ تو جنگ احد میں وحشی نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا، اور اس شہادت پہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بہت زیادہ اذیت بھی پہنچی۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو یہ وحشی جو تھا اس کو ظاہر ہے پتہ تھا کہ میں نے کتنا ظلم کیا ہے اور کتنی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے چچا جان کو شہید کیا ہے، تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے طائف کی طرف چلے گئے اور اس کے بعد پھر ایک وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ ملاقات کی۔ حافظ ابن عساکر نے ان کے اسلام قبول کرنے کا بہت ہی ایک تاثر انگیز واقعہ جو نقل فرمایا ہے، اس کو یہاں پر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل فرمایا ہے، جو کہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے اتنا ظلم کیا اور ایک تاریخ قائم کر دی کہ جس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیسے معاف فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی کو بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ وحشی نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ مجھے کس طرح اپنے دین کی دعوت دے رہے ہیں،
حالانکہ میں نے شرک بھی کیا ہے، میں نے قتل بھی کیا ہے اور میں نے زنا بھی کیا ہے۔ یہ تینوں جو بڑے بڑے گناہ ہیں یہ میں نے کیے ہیں۔ تو آپ تو اپنے قرآن مجید میں ایسی آیات پڑھتے ہیں، آگے یہ آیت نقل کی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔ سورہ فرقان کی آیات پڑھی کہ ایمانداروں کی شان یہ ہے، اور وہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، یعنی کہ شرک نہیں کرتے، تو وحشی کہنے لگا کہ میں نے تو شرک بھی کیا ہے، اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے تو میں نے قتل بھی کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی کہ قصاص کے طور پہ تو قتل جائز ہے، لیکن جس طرح میں نے ظلماً قتل کیا ہے تو میں نے یہ دونوں گناہ کیے ہیں، شرک بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے۔ اور فرمایا کہ مومنین کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ زنا بھی نہیں کرتے، تو میں نے زنا بھی کیا ہے۔ اور آگے ان تینوں کاموں کی جو سزا ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے آپ کے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، کہ جو شخص ایسا کرے گا تو وہ اس کی سزا پائے گا، اور قیامت کے دن اس کی عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا۔ تو میں نے یہ تینوں کام کیے ہیں، تو آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں کام کرنے والا جہنم میں رہے گا۔ تو جب وحشی نے یہ کہا، یعنی کہ ان آیات بینات میں جو تینوں جرائم جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور پھر تینوں جرائم جو ہیں ان کی سزا بھی بیان کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر یہ آیہ کریمہ سورہ الفرقان کی نازل فرمائی کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ لیکن جو موت سے پہلے توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو اللہ ان لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، اور اللہ رب العالمین بہت بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ وحشی نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، یہ بہت سخت شرط ہے، کیونکہ اس میں ایمان لانے سے پہلے کے گناہوں کا ذکر ہے، یعنی کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے اگر کسی نے گناہ کیے ہیں اور بعد میں ایمان لایا ہے تو اس کے یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو وحشی کہنے لگا ہو سکتا ہے، اللہ اکبر، ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ایمان لانے کے بعد گناہ ہو جائیں، تو پھر ایمان لانے کے بعد اگر میری بخشش نہ ہو تو پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ۔ اب دیکھیں کہ اتنا بڑا گناہ گار، اور پھر ایسا مکالمہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور آپ آگے سے کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے سے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، سورہ النساء کی یہ آیہ کریمہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا بے شک اللہ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، یعنی کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں تو شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہو تو وہ اسے جس کے لیے چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وحشی نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم، اس آیہ میں تو مغفرت اللہ کے چاہنے پر موقوف ہے، یعنی کہ اگر چاہے گا تو معاف کرے گا،
اور اگر نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بخشنا نہ چاہے، پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اللہ اکبر۔ تو تب اللہ رب العالمین نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، سورہ زمر کی آیہ کریمہ، کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ فرما دیجئے اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ گناہوں کو بخشے گا، وہ مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جب یہ آیہ کریمہ تلاوت کی گئی تو وحش نے کہا کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اور پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، یہ بشارت خوشخبری جو ہے کہ اللہ پاک گناہوں کو معاف فرمانے والا، فرمایا کہ یہ صرف وحشی کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کے لیے ہے جو ایمان لائیں گے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایسے شخص کی ایک ایک شرط کو پورا کیا کہ جس نے اتنی بے رحمی کے ساتھ آپ کے چچا حضرت سیدنا ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کیا ہے، تو شہید کرنے والے کو اور پھر بے دردی کے ساتھ بے رحمی کے ساتھ شہید کرنے والے کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اتنی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اتنا اس کے لیے مہربان ہو رہے ہیں، تو ہم ان کا کلمہ پڑھ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے لیے اتنی نفرتیں پالتے ہیں، اتنے ہمارے اندر گڑھے بنے ہوئے ہیں، اتنے ہم لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم بالکل کوئی معافی مانگنا بھی چاہے تو ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ تو قاتلوں کے ساتھ، وہ تو ظالموں کے ساتھ، وہ تو اتنی بے رحمی کے ساتھ شہید کرنے والوں کے ساتھ اتنا نرم لہجہ رکھ رہے ہیں، اتنا نرم رویہ اختیار فرما رہے ہیں کہ ان کی ساری ڈیمانڈیں بھی پوری کر رہے ہیں، ان کو کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں، اپنی غلامی میں بھی لے رہے ہیں، کرم بھی فرما رہے ہیں، مہربانیاں بھی فرما رہے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ خلق دے کے آپ نو رب نے کیا، خلق دے کے آپ نو رب نے کیا، سونیاں ہن لوڑ نہیں تلوار دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے اخلاق عالیہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔